گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی۔ خدا سے میرا تعارف آپ نے کروایا تھا۔ خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ آج دیکھیے خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل صالح نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا، مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، لیکن اسے اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے شائستہ سے کہا، میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارکباد قبول کیجیے، امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گی۔ کیوں نہیں، آپ کو تو بلانے کا مقصد ہی نہور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، میں نے فوراً جواب دیا، پھر اپنا رخ نہور کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے، ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں۔ شائستہ امت محمدیہ میں سے ہیں، نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکہ معمولی نہیں رہا۔ اس موقع پر صالح نے مداخلت کی اور کہا، آپ لوگوں کی مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، سر دست مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نہور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پر صالح مجھ سے بولا، ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوع؟ میں نے خدا کی اپنی بندوں پر عنایت کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے۔ خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا، مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی، اور آج تم نے دیکھ لیا جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، آسمان والے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔